امریکہ میں بہت کم ایسے سیاستدان ہیں جو اسرائیل کے ناجائز قیام، صہیونیت کے عزائم، امریکی خارجہ پالیسی پر اسرائیلی لابی کا قبضہ اور فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہوں۔ جس کسی نے بھی امریکہ میں ایسا کرنے کی کبھی ہمت کی، اسے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ امریکی سیاست میں ایک حقیقت قول فیصل کی طرح بیان کی جاتی ہے کہ "No one can become US president without Jew media and money"۔ کوئی شخص بھی یہودی سرمایہ اور یہودی میڈیا کے بغیر امریکی صدر نہیں بن سکتا۔ میڈیا ہر ایسے شخص کی کردار کشی کرتا ہے جو اسرائیل اور صہیونیت کا مخالف ہو، اور امریکی اسٹیبلشمنٹ اسے عبرتناک انجام تک پہنچاتی ہے، جس میں سے اکثر کی بدترین موت بھی واقع ہو چکی ہے۔ اس خوف کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو امریکی معاشرے میں مسلسل اپنے ضمیر کے مطابق حق کی آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ ایسے عظیم امریکیوں کے بارے میں ایک بات بہت اہم ہے کہ یہ بہت ہی وسیع المطالعہ ہوتے ہیں، اور ان کی امریکی CIA، امریکی خارجہ پالیسی اور امریکی حکومت کی عالمی ریشہ دوانیوں اور بدماشیوں پر گہری نظر ہوتی ہے۔ اس لیے جب وہ امریکی پالیسیوں، امریکی عزائم اور امریکی سازشوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے پاس پس پردہ وہ ایسے بے شمار شواہد موجود ہوتے ہیں جن سے ان کی بات سچ لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی سو امریکی اسکالروں کے مقابلے میں بھی ان کی بات زیادہ غور سے سنی جاتی ہے، اور اسے دبانے کے لیے صہیونی اسرائیلی امریکی لابی اپنا بھرپور زور لگاتی ہے۔ ایسی ہی ایک خاتون سینتھیا میکنی ہے۔ اس خاتون نے سفارتکاری کے سب سے معتبر تعلیمی ادارے فلیچر اسکول آف ڈپلومیسی سے قانون اور سفارتکاری میں MA کی ڈگری حاصل کی، اور پھر اینٹیوچ یونیورسٹی سے قیادت اور تبدیلی، لیڈرشپ اینڈ چینج کے حوالے سے مقالہ لکھنے پر ڈاکٹریٹ کا اعزاز حاصل کیا۔ سیاست میں آنے سے پہلے اس نے اپنے مزاج کے عین مطابق ایک چھوٹے سے اسکول میں پرائمری کے بچوں سے لے کر یونیورسٹی کی سطح کے طالب علموں کو پڑھایا۔ یہ ایک سیاہ فام خاتون ہے جس کا خاندان اٹلانٹا جارجیا میں آباد ان خاندانوں میں سے ہے جن کے آباء و اجداد کو افریقہ سے غلام بنا کر لایا گیا تھا۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ جمیکا میں آرام سے زندگی گزار رہی تھی اور درس و تدریس سے ہی منسلک تھی کہ اس کے والد نے 1986 میں اس کے کاغذات نامزدگی جارجیا کے ایوان نمائندگان کے الیکشنوں کے لیے داخل کروا دیے اور اسے واپس امریکہ بلوا لیا۔ سیاست میں اچانک آمد کے باوجود وہ 40% ووٹ لے کر الیکشن جیت گئی۔ 2 سال بعد جب دوبارہ الیکشن ہوئے تو وہ اور اس کا باپ دونوں ایک ساتھ ایوان نمائندگان کے رکن منتخب ہوئے۔ وہ جارجیا اسمبلی کی رکن تھی کہ امریکہ نے 1991 میں پہلی دفعہ عراق پر حملہ کر دیا۔ دنیا کو پہلی دفعہ بذریعہ CNN اس عالمی جنگ کی براہ راست تباہ کاریاں دکھائیں گئیں۔ یہ دنیا کو امریکی طاقت دکھانے کا شرمناک مظاہرہ تھا۔ امریکہ کے تمام سیاستدانوں کو بخوبی اندازہ تھا کہ امریکہ یہ جنگ دراصل اسرائیل کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے لڑ رہا ہے، اس لیے کوئی اس کے خلاف بولتا نہ تھا۔ لیکن سینتھیا نے جرأت دکھائی اور اس امریکی جارحیت کے خلاف جب ایوان میں بولنا شروع کیا تو اس کے امریکہ کے خلاف جارحانہ ریمارکس پر باقی تمام اراکین ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ وہ پہلی دفعہ 1992 میں امریکی کانگریس کی رکن منتخب ہو گئی۔ اس کی آواز دبانے کے لیے اعلیٰ عدالتوں کو استعمال کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے تکنیکی فیصلہ کرتے ہوئے اپنے فیصلے ملر ورسز جانسن میں لکھا کہ سینتھیا جس حلقے یعنی 11ویں ڈسٹرکٹ سے منتخب ہوئی ہے اس کی حد بندی اس طرح کی گئی ہے کہ وہاں سیاہ فام افراد کی اکثریت ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وہاں سے جیت گئی۔ سینتھیا نے تبصرے کرتے ہوئے کہا کہ اسے اس فیصلے سے تعصب کی بو آتی ہے۔ حلقہ بندی دوبارہ کی گئی مگر وہ پھر بھی جیت کر کانگریس کی رکن بن گئی۔ 11 ستمبر 2001 کو جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تو اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جارج بش انتظامیہ کے خلاف گفتگو کرے، مگر سینتھیا نے کہا یہ حملہ دراصل امریکہ کی مشرق وسطیٰ میں جارحانہ پالیسیوں کا رد عمل ہے۔ اس بیان کے بعد دونوں سیاسی پارٹیوں میں موجود یہودی لابی کے افراد اس کے خلاف متحرک ہو گئے۔
اس نے اپنی ڈیموکریٹک پارٹی میں آگے بڑھنے کے لیے نائب صدر یا صدر کا امیدوار بننا چاہا تو 2002 کے پرائمری پارٹی الیکشن میں ہی اسے شکست ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ لاتعداد ریپبلکن پارٹی کے ممبران نے بھی ڈیموکریٹک پارٹی کے کنونشن میں شرکت کر کے سنتھیا کے خلاف ووٹ دیے۔ اس کے باوجود وہ کانگریس کی بار بار رکن منتخب ہوتی رہی۔ اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ دونوں بڑی سیاسی پارٹیوں میں یہودی سرمایہ چلتا ہے اور یہودی میڈیا ہی ان کی مدد کرتا ہے، اس لیے وہ ان پارٹیوں میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس نے امریکہ میں چھوٹی سیاسی پارٹیوں کے ایک اتحاد گرین پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اور اس اتحاد نے اسے 2008 میں امریکہ کے صدارتی الیکشن میں اپنا امیدوار بنایا، جس میں باراک اوباما جیت گیا۔ یہ امریکہ کی واحد سینیٹر ہے جو 2008 سے اب تک مسلسل اسرائیل کے خلاف نہ صرف مظاہروں میں شرکت کرتی رہی بلکہ یہ خود بھی مظاہروں اور جلسوں کا اہتمام کرتی چلی آ رہی ہے۔ اس نے لاتعداد امریکی اور یورپی سیاستدانوں اور صحافیوں کو غزہ کا دورہ بھی کروایا ہے۔ وہ برطانوی پارلیمنٹیرین جارج گیلوے کو لے کر 15 جولائی 2009 کو غزہ جا پہنچی اور اسرائیل اور صہیونیت کے خلاف اپنے احتجاج کا اظہار کیا۔ جانے سے پہلے اس نے واشنگٹن میں اسرائیل کی مسلمانوں کی نسل کشی کے نام پر ایک بہت بڑی ریلی بھی نکالی۔ امریکی سیاست کی اس عظیم خاتون اور صہیونیت کے خلاف جاندار آواز نے عمران خان کی حکومت کو تبدیل کرنے سے متعلق اپنے ٹویٹ میں گواہی دی ہے کہ یہ امریکی CIA کی سازش ہے۔ اس نے لکھا ہے "The US had a big hand in overthrow of Imran Khan of Pakistan"۔ امریکہ کا پاکستان کے عمران خان کی حکومت ختم کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے کہ عمران خان نے روس کی مذمت کرنے سے انکار کیا، پابندیوں کی مخالفت کی اور ساتھ ہی CIA کو پاکستان میں اڈے دینے سے انکار کیا۔ وہ فلسطینیوں کے حقوق کا ہمیشہ ترجمان رہا ہے۔ امریکہ سے یہ گواہی صرف ایک سنتھیا کی نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص جو امریکی CIA کو جانتا ہے اور امریکی معاشرے میں تھوڑی سی آواز رکھتا ہے، وہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو امریکہ نے گرایا ہے۔ برطانوی سیاستدان جارج گیلوے جیسا شخص اس معاملے میں اس قدر غصے سے بولا ہے کہ اس نے شہباز شریف کے خلاف تمام سفارتی آداب بھی بالائے طاق رکھ دیے۔ وہ لوگ جو امریکہ کو جانتے ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب امریکہ نے کیا ہے، اور وہ جو امریکہ کی مانتے ہیں وہ مؤدبانہ طور پر کہہ رہے ہیں یہ تو صرف ہمارا مقامی معاملہ ہے۔ غیرت و حمیت والوں اور مؤدب غلاموں میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے۔